چاہا کہ اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی جان کو پیش کیا۔ یہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گود میں سر رکھ کر سو رہے اور حضرت علی کی نماز جا رہے، عصر کی نماز جا رہے، حضرت علی کی آنکھوں سے اشک بہ رہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر آ گئے۔ پوچھا ماں یبکی کا یا علی، کس چیز نے تجھے رلایا اے علی؟ عرض کیا کہ میری عصر جاتی رہی کیونکہ سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا کرنا چاہتے ہو؟ ادا کا مطلب وقت پر پڑھنا اور قضا کا مطلب وقت گزر جانے کے بعد پڑھنا۔ تو کیا شان ہے ان کی، وقت گزرنے کے بعد کبھی نماز ادا ہوتی ہے؟ ابھی عشاء کا وقت ہے، ابھی کوئی بول سکتا ہے کہ مغرب کی جو نماز تھی کسی نے اگر نہیں پڑھی ہے تو اب وہ ادا کر سکتا ہے؟ کرتا ہی نہیں، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، وقت جا چکا ہے مغرب کا۔ اب کوئی ادا کرے گا تو عشاء کی نماز ہی ادا کرے گا، مغرب تو قضا ہی ہوگی جس نے نہ پڑھی، اور وہاں پر عصر ان کی قضا ہو چکی ہے، چھوڑ چکی ہے نماز۔ کیوں چھوڑ دیا حضرت علی نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سو رہے، میں نیند کو قربان کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی نماز کو قربان کروں؟ تو اپنی نماز کو وار دیا نبی کی نیند پر، وہ مولا کائنات۔ اور اس کے بعد پھر غم بھی ہے نماز چھوڑنے کا، اس پر رو بھی رہے، آنسو بھی بہ رہے۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تجھے رلایا، اور کیا کہ میری نماز جاتی رہی، پوچھا کہ کیا ادا کرنا چاہتے ہو عصر یا قضا، اور کیا کہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ادا کا مطلب پھر سورج نکل آئے، تو عرض کیا کہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اشارہ کیا سورج کو، اور جتنا سورج کو کھینچا انگلی سے اتنا سورج نکل آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سورج لوٹ آیا، اور مولا کائنات نے عصر کی نماز کو وقت پر ادا کر دیا۔ وہ مولا کائنات ہے جنہوں نے نماز کو وار دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر۔ اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، غار ثور ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر نماز کو نہیں اپنی جان کو وار دیا کہ سانپ کاٹتا ہے تو کاٹے لیکن نیند میں ختم ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ان کی شان جدا گانا ہے، ان کا مقام جدا گانا ہے، یہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل امتیوں میں انہی کا مقام ہے۔ ان سے بڑا اور کوئی نہیں امت میں، ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا امت میں۔ سب سے بلند اور بالا مقام اللہ تعالیٰ نے امت میں جس کو عطا فرمایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ حشر کا دن ہوگا اور لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں سب پریشان ہوں گے، انبیاء رسول سب کے سب ہیں، اور سب اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس دن جلال ہوگا، غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ ایسی سختی کے عالم میں، ایسے مصیبت کے کٹھن وقت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابوبکر کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پہلے پیش کروں گا۔ ان کا نامہ اعمال دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جلال کب ہوگا کہ ایسے بھی میرے امتی ہیں، اللہ خوب جانتا ہے، لیکن ان کی شان دکھانا ہے، ان کی شان اور عظمت دکھانا ہے۔ اللہ کا تو پہلے ہی سے معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کے باوجود بھی 2 فرشتوں کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ وہ فرما دے اتنے جنتی اتنے جہنمی کسی کی مجالس میں سوال کر سکے، لیکن اس نے ایک طرز رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے۔ تو ہمیں عادات الہہ کو جاننا پڑے گا، اللہ کی عادت طیبہ کیا ہے، عادت مبارکہ کیا ہے، تو اس کا یہ انداز اس نے یہ نظم رکھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، جان ایمان ہے گزار۔ تو ان سے محبت جنہوں نے کی ان میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ جب جنگ کا موقع آیا، جہاد کے لیے لوگ تیار ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے جہاد کے لیے مال جمع کریں۔ جیسے ہی اعلان ہوا سب کے سب لا کر چندہ جمع کرنے لگے، کسی نے کچھ پیش کیا کسی نے کچھ پیش کیا۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے محنت مزدوری کی ایک یہودی کے پاس، اور جو وغیرہ ملی کھجور ملے وہ لا کر پیش کر دیے۔ تو سب کا مال تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی غریب صحابی کا بھی مال قبول کیا، اس کو سب سے اوپر ڈال دیا۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آ رہے، اپنے گھر کا سارا جو مال تھا، جتنا بھی مال تھا، متا تھا، کپڑا لتا، سب کچھ، ہر چیز کو آدھا کیا کہ جنگ کے ٹائم پر مال پیش کرنا۔
جہاد میں مال کی ضرورت ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر آ گئے اور آ کر فاروق اعظم نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے اس کو آدھا آدھا کیا, آدھا گھر میں رکھا, آدھا مال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے, اور دل میں خیال کر رہے ہیں آج میں نے اپنا آدھا گھر کا مال نکال چکا ہوں, تو آج میں ابو بکر سے آگے رہوں گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ مال نکالا ہے. یہی خیال میں آ گئے اور لانے کے بعد مال رکھ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا. اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام جلوہ گر ہے, اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں. اب ایسی شان سے آ رہے ہیں اور ایسی نرالی جداگانہ شان ہے کہ جتنا گھر کا مال تھا, متا تھا, کپڑا تھا, برتن تھا, حتیٰ کہ گھر کے اندر سوئی بھی نہ رہ جائے, گھر کے اندر انہوں نے دیواروں کے اندر کوئی سوئی نہ رہ جائے اس کو بھی نکال دیا کہ یہ بھی نذر کر دینا ہے. پھر جو لباس تھے سارے کے سارے لباس بھی راہ الہ میں پیش کر دینا ہے, اور اس کا جو کپڑے ہیں اب یہ کپڑا بھی پیش کر دینا ہے جو پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے ٹاٹ کا بستر, ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور پھر بٹن بھی دے دینا ہے, بٹن بھی نہیں رکھنا ہے, جہاد کا موقع ہے, ہر چیز پیش کر دینا ہے, کچھ بھی نہیں رکھنا ہے. تو ببول کے کانٹے لگا لیے اپنے لباس کو, اور اس شان سے اللہ کے نبی کا محبوب آ رہا, محبوب خدا کا محبوب اس شان سے مسجد نبوی میں سارا سامان لے کر آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا, مسکرایا, ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا لے کر آیا؟ عرض کیا کہ رسول اللہ سارا مال لے کر آیا. فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا کہ رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. تو سب کچھ نچھاور کیا اللہ کی ذات پر, رسول پاک کی ذات پر, ان کے قدموں پر نچھاور کیا, اپنا مال پیش کیا, اپنی اولاد کو پیش کیا, اپنی جان کو پیش کیا, اور پھر اس کا صلہ کو ملا کہ آج بھی رسول پاک کے بازو میں آرام فرمائے. سینکڑوں سالوں سے ہے, ہزاروں سال جب تک دنیا رہے گی ساتھ رہیں گے. حشر کا میدان ہوگا اور اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میدان حشر قائم کیا جائے گا اور جب حکم ہوگا فرشتے کو سور پھونکے, فرشتہ سور پھونکے گا, وہ اسرافیل علیہ السلام ہے جو سور پھونکیں گے, اور جب وہ سور پھونکیں گے تو تمام کائنات ختم ہو جائے گی. پھر سور پھونکیں گے, جب اللہ کا حکم ہوگا سب اٹھیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا, میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے اور بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے, اور میں اس طرح سے جنت البقیع میں داخل ہوں. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حشر میں بھی جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ ابو بکر ہے, وہ عمر ہے, اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے اور ان کا بھی مزار اسی مسجد کے اندر, اسی حجرے کے اندر بن گیا, تو اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا لوگوں سے کہ مجھے معلوم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ میں اور وہ مزار کن لوگوں کے ہوں گے. لوگ حیران ہو گئے کہ کیسا بول سکتے یہ بات, یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے اس لیے معلوم تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا, میں ابو بکر اور عمر ایک پہاڑ سے اترے. ایک دفعہ سنا میں ابو بکر اور عمر شہر میں داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر ایک راستے سے گزر رہے تھے, میں ابو بکر اور عمر اس سمت میں پہنچے, میں ابو بکر اور عمر صبح کو جا رہے تھے. ہر وقت میں ابو بکر اور عمر, تو میں سمجھ گیا کہ ہر وقت میں دو نام ساتھ ہوتے ہیں, ایک یہاں پر آرام فرما ہو گئے ہیں, اب دوسرے ابو بکر بھی آ گئے ہیں, اب تیسرے ضرور عمر یہاں پر ہوں گے. تو وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ, وہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو ملا کر شیخین کہا جاتا ہے, یہ دونوں شیخین کہلاتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہیں عطا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک محاورہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں, بہت زیادہ یہ شعر یا محاورہ بولتے ہیں, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو خاک اسی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ جنت البقیع میں جلوہ فرما ہوئے, رات کا وقت, مدینہ منورہ میں رات کا وقت تھا. جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں جلوہ گر ہوئے. وہ مسلمانوں کا سب سے عظمت والا جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے. مسلمانوں کے سب سے متبرک جو قبرستان ہے وہ مدینے میں ہے. اگر آپ کو ایک بات بتا دوں, ذہن نشین کر لیں, سب سے زیادہ انبیاء, سب سے زیادہ رسول فلسطین میں, سب سے زیادہ صحابہ مدینے